بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تعفن طبع کیا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانشمندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بہلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑھے اس کے اور اس کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا۔ وہ اپنے پاگل پن کی آڑ میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا اور اپنے جنون کا سہارا لے کر عوام کی مشکلیں حل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، کرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس بوسیدہ گٹھری اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدرے حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کھٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ، گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے ہی کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ فقیہ نے کہا۔ بسر و چشم، بہلول نے جواب دیا۔ عالی جاں، آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے شاہانہ تمکنت سے کہا۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔
انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا، کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس کی عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دیتی ہے۔ ہارون نے ستائش کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا عالی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے، ہارون نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور پوچھو، فقی نے نخوت سے کہا۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس 1 مٹکا شیرہ اور 1 مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے 1 پیالہ سرکہ اور 1 پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقی نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالی جا، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معمے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا۔ کیا حضرت فقی اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ فقی بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہو تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہو تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بھی محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقی نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھروکے میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو ہے۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول، اس روز تو نے اس بیچارے فقی کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا اور وہ احمق بھی نرا گاؤدی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے ہی رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے معمے میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا تھا۔ اور اگر میں نے معمہ بوجھ لیا تو، بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیاں انعام میں ملیں گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب عالی، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہو تو کوئی بات بھی ہے۔ بہلول بولا، بیان کرو۔ اگر میں نے معمے کا صحیح جواب دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون ہنسا، یہ بات تو بات کی ہے، مگر مجھے منظور ہے۔ پہلے تم معمہ تو بوجھ لو، دیکھو تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں، بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون گویا ہوا، تو سنو، اگر کسی شخص کے پاس 1 بکری، 1 بھیڑیا
اور گھاس کا گٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے، تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑیے اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا، بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب عالی جا بھی میرے حق کو پہچانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بہلول نے جرأت سے کہا، درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ہارون نے فراغ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور، بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا، او بہلول تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے، یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے دوستدار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ علی جا، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں، مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضور، 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم ساتھ خود بڑھا لیں گے، مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔